کسی عالم کو جائیں گا پتہ چلے گا رمضان کی کیا شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے مہمان میرے، مہمان میرے، رمضان میرا وے بھیجیا میں اور تیرے گھر چودھری آ جائے، ملک آ جائے، راجہ آ جائے، خان آ جائے، اللہ الیکشنہ میں چور ڈاکو آ جان، پیسے بھی لانا ہے، جلسے بھی کرانا ہے، مٹھائیاں بھی کھوانا ہے، خدمتہ کرنے ہونا بننا بدماشاں کرنے ہونا پھر تقیہ ننے کی تو انہوں مل دے چل تیری مرضی ہے اوہ نا دنیا داری دو نمبر دیاں انستا کرنے اللہ کا مہمان آ رہا بھی ذرا عزت کر کے ویکھنا۔ اللہ فرماندہ ہے جے میرے مہمان دی عزت کریں گا پھر ہمیشہ تیری گڈی چڑی روے گی۔ تیاری کر لو رمضان دی آمد ہو رہی نے میں ابتدا وچ کی ہے آج دا شاید آخری دن ہوئے نہیں تھے کل تو اللہ محل آخری ہے جب 30 دن پورے ہو جائیں گے چاند نظر آئے نہ آئے شریع حکم ہے اگلا مہینہ شروع کر دیا جائے تیاری ہو سکتا ہے سجنا نصیبہ میں اگلا رمضان نہ ہوئی میں نہیں پیا کہندہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا جنہیں رمضان دا ایک روزہ جان بجھ کے چھوڑے ہے سنے ہو جان بجھ کے چھوڑنے آلے ہو ایک تو کوئی عذر ہے نا بیمار ہے سفر میں ہے اس کا حکم ہے بغیر کسی وجہ عذر نے جنہیں چھوڑے ہے میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ انہوں 100 سال زندگی دے دے وے ایک صدی میرے نبی نے فرمایا پورا 100 سال روزے رکھتا روے لیکن جڑا رمضان دا ایک روزہ مس ہو گیا ہے ایک صدی روزے رکھن دے باوجود ادا ثواب نہیں ملے گا لیکن گل لے وے بسم اللہ بھائی جان تیاری کر لو رمضان دی آمد ہو رہی نے میں ابتدا وچ کیا ہے قرآن رمضان وچ نازل ہویا انہوں صرف تلاوت واسطے نہ رکھنا اگلی بھی گل ویکھنا آئے ہائے سیدنا صدیق اکبر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اٹھے میرے کریم نبی اپنے غلامانو الوداع کرنے واسطے دروازے تک آئے نبی کریم نے دروازہ کھولیا حضور دا کیونکہ دروازہ کھلا سی مسجد نبی سامنے دروازہ کھولیا اللہ اکبر مسجد وچ رات دی تاریکی وچ کوئی قرآن پہ پڑھ رہے قرآن پڑھ رہے ہیں میرے کریم نبی رک گئے حضور کا رکنا تھا کہ صحابہ بھی رک گئے ٹھہر گئے بڑی دیر تک کملی والے اس قرآن پڑھنے والے دی تلاوت سن دے رہے صحابہ فرمانے نے رسول اللہ نے فرمایا اے رات دی اندھیرے وچ مسجد نبی دی نکر وچ بہ کے جڑا قرآن بھی پڑھ دے ابو بکر جی آقا عمر جی مولا فرمایا مینوں قسم پیدا کرنے والے دی بالکل بھی اے نہیں اے انجی تلاوت پیا کر دے انجی پیا پڑھ دے جویں جبریل میرے تے لے کے نازل ہوئے فرمایا جیسے جبریل لے کر آیا نا مجھے سناتے بالکل بھی ہے نہیں نہ آگے ہونا نہ پیچھے ہونا نہ زیر نہیں غلطی بھی کرنا نہ زبر نہیں یہ بالکل ایسا ہی پڑھ رہا ہے جیسے جبریل لے کر مجھ پر نازل ہوتے ہیں قرآن اللہ اینج کرے ہونا اور پتہ لگ سی نہ روزے تو اینج کرے ہونا بیمانیاں چاہی کتنی تو کی ویندے ہیں نیکی جی سبقت لینا حسد کرے نا نیکی میں حسد اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر دونوں ارادہ کر لیتے ہیں آئے ہائے عمر کہتے ہیں آج سب سے پہلے صبح کیونکہ اندھیرا تھا تلاوت ہو رہی تھی حضور نے کہا جاؤ گھروں میں ہم چلے گئے میں کیا سویرے آج سب تو پہلے میں آواں گا تکاں گا ایک قرآن پڑھن والا کون ہے جدی رسول اللہ تعریف کرے نے عمر کہنے لوگوں میں حیران ہو گیا میں چاہیا کہ آج میں سب تو پہلے مسجد وچ جاواں گا لیکن میں دوڑیا گھروں اٹھیا روٹین وائز اس کو پہلے بلکہ جلدی کی تھی لیکن اللہ اکبر
بار میں مسجد نبی وچ پہنچیا میرے تو پہلا دی زیارت کرن والیاں وچ ابو بکر صدیق موجود نے یہ شان ہے ان کے پر کسی جوری کو جاسے تو پتہ لگ سی نا ان ہیروں کی قیمت کیا ہے ان کا مول کیا ہے کائنات میں ان کا کوئی مول نہیں ہے میرے نبی نے جو فرمایا لوگو اللہ نے جب کائنات بنانی چاہی کن کہا روحیں پیدا کی ان میں سے 1,24,000 پیغمبر و رسولوں کو علادہ کر دیا نبیوں کے بعد سب سے بھلی نیک متقی چنگیاں روحاں جڑیاں انہوں لگ دیاں سن انہوں چن کے میرے صحابہ کے لیے منتخب فرما دیا یہ شان ہے ان کے غلاموں لیکن یہ جاسے تا پتہ لگ زینا رسول دو عالم نے فرمایا غلاموں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں رات کو جب روشنی نہیں ہوتی گپھنیری رات ہوتی ہے چاند تو کبھی کبھی چمکتا ہے نا آئے ہائے 14ویں کا چاند ہر روز تو نہیں چمکتا نا وہ تو گھٹتا بھی رہتا ہے بڑھتا بھی رہتا ہے کچھ دن کے لیے چمکتا ہے لیکن جب چمک پر آ جائے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ایک دن راتی کھلے سین وچ رسول اللہ میرے زانوں تے سر رکھ کے لیٹے ہوئے نے 14ویں دا چن چڑھے ہے مائی صاحبہ کہنیاں نے کدے میں چن نو ویکھاں کدے رسول اللہ دے چہرے نو ویکھاں کدی آسمانہ دا چن آئے ہائے آسمانہ دا چن کدے میں سیدہ آمنہ دے چن نو ویکھاں آئے سیدہ میرے نبی پاک دی پاک ماں طیبہ ماں کائنات دی ہم میں اپنی ماں بھی رسول اللہ دی ماں تو قربان کر دیا ہن میرے ذہن وچ پورا نہیں آ رہا چلو اگلے جمعے وہ کسے پنجابی والے نے چن کلو پوچھیا کدے تُد بھی عید کہی دیئے لوگانوں تے عید کرانا میں انتظار ہوندہ ہے عید دا چن کدو چڑھے گا وہ کہندے ایک دن مکے پاک وچ کملی والے نے مینو اشارہ کر کے توڑیا تے پھر جوڑیا اللہ دی قسم ہے اس دن میری بھی عید ہو گئی سی ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 14ویں نے چند چڑھے تھے کدے میں اسا تک کدے کدے حضور نے چہرہ پاکا تک مائی صاحبہ فرماتی ہیں بڑی دیر تک میں دیکھتی رہی آخر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ آسمانوں والا جو چاند ہے نا قمر اس کے چہرے پر داغ دھبے مجھے نظر آئے لیکن اس سے زیادہ اگر صاف شفاف چمکدار مجھے نظر آیا تو وہ رسول اللہ کا چہرہ پاک نظر آیا پر ایک ایسی جوری کو ویسے تھے گل بڑھ کو تھی آنی اور جلے کلے ہیں کہ وہ یار سبزی آلے ہیں کہ بتا دالی نہ ریٹ گیو نہ ریٹ وہ ایک کریانے اگر کوئی نہ ہو تو دالی نہ ریٹ دسی نا وہ جڑے ویچنا جڑے پتا جنا روز مرہ نہ کام ہے کوئی سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں آئی اوہ اللہ نے پیارے ہو قرآن تب سمجھ آئے گا رمضان تب سمجھ آئے گا کہ کسی جوہری کے پاس مفسر کے پاس عالم کے پاس جائیں گے شیخ الحدیث کے پاس جائیں گے جس نے قرآن پڑھا ہے قرآن پر غور و فکر کیا ہے سمجھا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ قرآن اور صاحب قرآن کی کیا شان ہے سمجھ آئی ان تو سارا پتا بس سویرے تلاوت لا چھوڑی سویرے تلاوت لاؤنی ضروری دکان وچ کیونکہ برکت ہو سی ہے وہ کی برکت ہو سی جڑی تلاوت لگی بھی جنہ جنہ چیزہ تو اللہ تو ڈکنا پہ ساری دیڑی ہو یکی پارٹ تو کرنا قرآن کو تم نے شغل بنایا مذاق بنایا نہیں قرآن میں نے کہا 3 چیزیں اللہ کہندے بھیجے اینو پڑھ پہلے پڑھنا ثواب اس کے ایک لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے انکار نہیں فرمائے پھر اس پر غور و فکر کر ہاں کیونکہ قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ سنت کرتا ہے اور سننے والوں پر فرض ہو جاتا ہے ہم ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی سنتے بھی نہیں ہے نا قرآن کو یہ بھی گناہ ہے پھر جب سننا نہیں ہے ہاں جی
اس پر غور و فکر کر، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ جب سمجھ آ جائے آخری حکم قرآن کا کہ اب میں تمہیں سمجھ آ گیا ہوں نا، لازم ہے تجھ پر کہ اب مجھ پر عمل کیا جائے۔ میری گل من جڑی میں آکھی، یہ بات اللہ کے قرآن کی ہے، رب کے کلام کی ہے، آئے ہے اللہ دیاں گلاں نے، اللہ دیاں گلاں نے۔ اوے میرے آویرا اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے انہوں جنت لے جاوے۔ تینوں پڑھ، پہلے پڑھنا ثواب، اس کے ایک لفظ کے بدلے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، انکار نہیں۔ فرمائے پھر اس پر غور و فکر کر، غور و فکر کر۔ ہاں کیونکہ قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو وہ سنت کرتا ہے، اور سننے والوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہم ادھر توجہ بھی نہیں ہوتی، سنتے بھی نہیں ہے نا قرآن کو، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر جب سننا نہیں ہے، ہاں جی آئے اس پر غور و فکر کر، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ جب سمجھ آ جائے آخری حکم قرآن کا کہ اب میں تمہیں سمجھ آ گیا ہوں نا، لازم ہے تجھ پر کہ اب مجھ پر عمل کیا جائے۔ میری گل من جڑی میں آکھی، یہ بات اللہ کے قرآن کی ہے، رب کے کلام کی ہے، آئے ہے اللہ دیاں گلاں نے، اللہ دیاں گلاں نے۔ اوے میرے آویرا اے قرآن نورانی شیشہ رب دارا وکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے انہوں جنت لے جاوے۔ کسے جوہری کر جا، ہاں کسے جناب پر کھن والے کل جڑا اس چیز نو جاندہ وے تینوں دسے گار وے کھڑی بولیں آ فرمند نے کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، کچ بھی منکا، چوئی صاحب کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، تے اکو رنگ دوہاں دا پر جدیوں گئے سرافاں اگے تے فرق سے کوہاں دا جدیوں گئے گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، سجنہ نے ہاتھ ڈور دے سونے نہ امتی کہلانا تباسا کملی آلے جنج تسی راضی میں راضی، بس جنج تسی راضی۔ آئے آئے اللہ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جو رکھے سو رہنا، جنج مالک نہیں مرضی سجن نہیں مرضی ہے، ہاں اوے واجب نہیں وچ نال شریعت تے مندہ خسم دا کہنا، جے ڈور مالک دے ہتھے تو کہنے چھٹ جائے میں آزاد ہو جاواں تا لیرو لیرو ویسے لٹ کس نو لوگ لٹو، جڑیاں گڈیاں کٹیاں ونجنا مالک نے ہتھوں ڈور نکل ونجے انہاں لوگ لٹ گی نہیں، ہاں کانٹے آتے تکنے نہ چھاپے جاگتا چاہے وہ انہیں نام مثالے دے رہا ہوں، ہاں انہاں کانٹے میں چاڑ ویسے تے چاجے آڑ گئے ہوتے پھر چادر لیرو لیر محمد، لیرو لیرو ویسے چادر لیرو لیر محمد تے سین نہ دے وے درزی، اے دل دا میرا میں کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غردی، چٹی چادر عملہ والی اوے داغ نہ لاوی جڑیاں، حشر دیاڑے
پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بڑیاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔